عرصہ دراز کی غلامی نے بنی اسرائیل کے اخلاق اور ذوق کو برباد کر دیا تھا۔ انہیں کسی چیز پر قرار نہ تھا اور نہ ہی انہیں کسی چیز میں سکون میسر تھا۔ ان کی عادات بچوں کی مانند تھی۔ وہ کم سے کم شکر کرنے والے اور زیادہ سے زیادہ شکوے شکایت کرنے والے تھے اور جلدی اکتا جانے والے تھے۔ جس سے انہیں منع کیا جاتا تھا وہ اسے پسند کرتے اور جو انہیں دیا جاتا وہ اسے ناپسند کیا کرتے تھے۔ ابھی وہ تھوڑی دیر نہ ٹھہرے تھے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا، ہم ایک کہانی سے اکتا گئے ہیں، ہم اس گوشت اور حلوے سے اکتا گئے ہیں، ہمیں سبزیاں کھانے کا شوق ہے۔ اے موسیٰ، ہم ایک کہانی پر ہرگز صبر نہیں کریں گے۔ آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں کہ وہ ہمیں سبزیاں، گندم، مسور کی دال اور پیاز وغیرہ دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس انوکھے سوال پر حیرانگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے ایک ایسی آواز میں کہا جس میں اجنبیت، حیرانگی اور عتاب کے ملے جلے تاثرات پائے جاتے تھے۔ کیا تم ایک بہتر چیز کے بدلے ایک معمولی چیز کا مطالبہ کرتے ہو؟ کیا سبزیاں ایسے پرندوں اور حلوے کی جگہ جس کو انسانی ہاتھ بھی نہ لگا ہو؟ کیا کسانوں کا کھانا بادشاہوں کے کھانے کے بدلے؟ ارے یہ بد ذوقی اور برا انتخاب۔ لیکن بنی اسرائیل اپنے مطالبے سے باز نہ آئے۔ وہ مسلسل سبزیوں کا مطالبہ کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو تم مانگتے ہو وہ ہر بستی اور شہر میں پایا جاتا ہے۔ شہر میں اترو اور تمہیں وہی کچھ ملے گا جو تم نے مانگا۔ بنی اسرائیل اپنی عادات کے اعتبار سے بچے تھے اور بچی بھی ضدی قسم کے۔ جب انہیں کسی کام کا حکم دیا جاتا وہ اس کا الٹ کرتے اور اس کا مذاق اڑاتے، گویا کہ وہ یہ فرض سمجھتے تھے کہ جو انہیں کہا جائے اسے بدل دیں۔ بالکل ضدی بچی کی طرح اسے کہا جاتا ہے کہ کھڑا ہو جا تو وہ بیٹھ جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ خاموش ہو جاؤ تو وہ بولنے لگتا ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ بولو تو وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ ان میں بچوں کی ضد، شریروں کی خباثت، دشمنوں کا مذاق اور دیوانوں کی حماقت پائی جاتی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ ایک دیہات میں رہیں اور سبزیوں سے تیار کیا گیا اپنا کھانا کھائیں، لیکن جب ان سے کہا گیا اس بستی میں رہو اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، دروازے میں سجدے کرتی ہوئی داخل ہونا، حتوتہ کا لفظ کہنا، ہم تمہیں تمہاری خطائیں بخش دیں گے، نیکی کرنے والوں کو ہم اور زیادہ دیتے ہیں، وہ اس خدائی حکم سے ناراض ہو گئے۔ وہ بستی میں ناک منہ چڑھاتے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے اور اپنی سرینوں کی بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ ظالموں نے وہ بات جو انہیں کہی گئی تھی ایک دوسری پیرائی میں بدل دی۔ اللہ نے ان پر ایک آزمائش نازل کی کہ ان پر ایک وبا بھیجی جس سے وہ چوہوں کی موت مر گئے۔ جب انہیں کسی کام کا حکم دیا جاتا تو وہ بہت زیادہ سوال کرتے، اس شخص کی طرح جو عمل کرنا نہیں چاہتا، زیادہ سوال کرتا ہے اور بال کی کھال اتارتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک قتل کا واقعہ پیش آیا۔ وہ قاتل تک نہ پہنچ پائے۔ قاتل کے بارے میں سوال لوگوں کی گفتگو بن چکا تھا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اس معاملے میں ہماری مدد کرو، اللہ سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے قاتل کو اشکار کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تو اللہ نے اس کی طرف وحی کی کہ وہ انہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دے، اس سے مصیبت ٹل جائے گی۔ بنی اسرائیل سوال کرنے لگے اور مذاق کرنے لگے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ اس نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یہاں انہوں نے سوالوں کی بچھاڑ کی۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہم پر واضح کرے کہ یہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ ہی بچی،
بس درمیانی عمر کی ہو، جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے اسے بجا لاؤ۔ وہ اس سوال پر نہ رکے بلکہ وہ اس کے رنگ کے بارے میں پوچھنے لگے۔ انہوں نے کہا، اپنے رب سے دعا کرو، وہ ہمارے لیے وضاحت کریں کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ کہا، وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو، اس کا رنگ گہرا ہو، جو دیکھنے والوں کو خوش کرے۔ انہیں کوئی اور سوال نہ ملا تو یوں ہی یہ سوال کر دیا کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے وضاحت کریں کہ وہ گائے کیسی ہو۔ دراصل گائے ہم پر خلط ملط ہو گئی ہے، ہم اگر اللہ نے چاہا تو راہ راست پر آ جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے، گائے نہ ایسی ہو کہ وہ زمین پر ہل چلاتی ہو اور نہ کیتی کو پانی دیتی ہو، ٹھیک ٹھاک ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ اس دفعہ انہیں توفیق دی گئی، اس لیے کہ انہوں نے یہ کہا تھا، اگر اللہ نے چاہا تو ہم راہ راست پر آ جائیں گے، تو انہوں نے راہ پالی۔ لیکن ان کے سوالوں نے ان پر معاملے کو تنگ کر دیا۔ اگر وہ کوئی سی بھی گائے ذبح کر دیتے تو کافی تھی، لیکن انہوں نے شدت اختیار کی تو اللہ نے ان کے لیے مشکل پیدا کر دی۔ انہوں نے جوان گہرے زرد رنگ کی ایسی گائیں تلاش کی جو نہ تو زمین میں ہل چلاتی ہو اور نہ ہی کیتی کو پانی دیتی ہو، ٹھیک ٹھاک ہو اور اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ ایسی عجیب و غریب گائیں کا وجود نادر ہوا کرتا ہے۔ گائے یا بوڑھی ملتی ہے یا بچی، اگر جوان ہے تو وہ زرد رنگ کی نہیں، اگر گائے جوان زرد رنگ کی ہے تو اس کا رنگ گہرا نہیں، اگر گائے جوان زرد رنگ کی ہے لیکن وہ گائے کمتر ہے جو زمین میں ہل چلاتی ہے، اگر گائے جوان زرد گہرے رنگ کی جو زمین میں ہل نہیں چلاتی موجود ہے لیکن وہ کیتی کو پانی دیتی ہے۔ انہوں نے بہت تلاش کیا، وہ اس بال کی کال اتارنے کا انجام جان گئے، کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، وہ کس قسم کی ہو، وہ تک گئے۔ اللہ نے ایک یتیم کے ساتھ بلائی کا ارادہ کیا تو انہوں نے یہ گائیں جس کے اوصاف اللہ نے بیان کی تھے اس یتیم کے پاس پالی اور انہوں نے بڑی بھاری قیمت میں اسے خرید لیا۔ انہوں نے اسے ذبح کیا اور قریب نہ تھا کہ وہ ایسا کرتے۔ اللہ نے حکم دیا کہ مقتول کے جسم کے کسی حصے کے ساتھ گائے کے جسم کا کوئی حصہ لگایا جائے تو اس سے مقتول زندہ ہو جائے گا اور وہ اپنے قاتل کا نام بتا دے گا، اور ایسی ہی ہوا۔